یہ لاری اڈا ایک سمندر ہے، تو سمندر میں جتنی مچھلیاں پھر رہی ہیں ان کو چن چن کے کھا جاؤ۔ دکانداروں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ناجائز 700% اضافہ کیا ہے دکانوں کے کرایوں میں، تو وہ ہمارا ایشو ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک، کیونکہ 95% لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں وہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذوالقرنین ملک، آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملک رب نواز کچھیلا صاحب کی رہائش گاہ پر، جہاں پر انجمن تاجران جنرل بس اسٹینڈ کے جنرل سیکرٹری ملک ابوبکر اوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں جنرل بس اسٹینڈ کے ایک اہم ایشو کو ملک رب نواز کچھیلا صاحب کی قیادت میں اٹھایا گیا، اور اس میں انجمن تاجران جنرل بس اسٹینڈ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں سب سے پہلے تو ملک رب نواز کچھیلا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایشو کیوں اٹھایا اور انہیں کامیابی کیسے ملی۔ جی ملک رب نواز کچھیلا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ذوالقرنین صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو ٹرانسپورٹ لاری اڈا، تو اس کے ہمارے انچارج ہیں ڈپٹی کمشنر، وہ ہماری چیئرمین ہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب کے شاید علم میں یہ نہیں تھا، نیچے سے تمام ان کا پروگرام بن چکا تھا کہ یہ کسی طریقے سے، یہ لاری اڈا ایک سمندر ہے، تو سمندر میں جتنی مچھلیاں پھر رہی ہیں ان کو چن چن کے کھا جاؤ اور چن چن کے ان کو مارو۔ ہمارے یہ پروگرام میں نہیں تھا۔ ہم تو ایسا طبقہ جس طرح آپ دیکھ لیں رکشے والا دور سے سپاہی کو دیکھتا ہے تو دور سے بیچارہ وہ اس بریکیں لگانے لگ پڑتا ہے۔ رکشے والا ہے، ویگن والا ہے، بس والا ہے، کوسٹر والا ہے، کوئی بھی ہے، نیچر تو ہماری ایک ہی ہے کہ یہ ہمارے آفیسرز ہیں، ہم نے ان کا حکم ماننا ہے۔ اور اسی طرح ہو رہا ہے کہ جو بھی ان کا کوئی حکم ہوتا ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہاں لاری اڈے سے اب ٹرانسفر ہوا ہے، آپ یقین مانیں یہ اس طرح تھا کہ جس طرح کوئی دبئی سے کوئی شہزادہ نہیں آیا ہوا، وہ پھر بھی کرسی جس کو کہتے ہیں، آگے ٹیبل، اس کا آفس اور اے سی، اور ماشاءاللہ اور آگے سے اور دیکھیں کہ یہ جو لاری اڈا جس پہ اس زمانے میں کروڑ روپے لگے، اس میں گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ یہ تمام لاری اڈا ہم برادری نے بنایا اپنی مدد آپ کے تحت۔ تو ایک کرنل صاحب تھے ہمارے، کرنل اسد، یہ اس کی سجیشن پہ بنا۔ اس نے کہا یار، وہ سواری بٹھانے آیا اڈے پہ، اڈے کا اس نے حال دیکھا، یہاں چھپڑ تھے، گندگی کے ڈھیر۔ اس نے کہا یار خدا کے بندو، اس کو اس طرح بناؤ تو میں آپ کو اڈا بنا دوں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت اس پہ نا یہ سسٹم کرو۔ ہم نے میٹنگ بلا کے وہ سسٹم شروع کر دیا۔ آج لاری اڈا پورے پاکستان میں نمبر 1 بس سٹینڈ ہے گورنمنٹ کے اڈوں میں۔ اور یہ جو جتنے درخت لگے ہوئے ہیں یہ ہم نے خود کروڑوں اکٹھے کیے، ہم نے لگوائے ہیں۔ جتنا پارک بنا ہوا یہ ہم نے خود بنایا ہے۔ اور دیکھیں جہاں پہ میرٹ ہوگا، جہاں پہ انصاف ہوتا ہوگا، وہ قومیں کبھی نہیں مرتی۔ جہاں میرٹ نہیں ہوتا، جہاں میرٹ پہ کام نہیں ہوتے، وہ قومیں کبھی اوپر جا نہیں سکتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ہم نے جانا ہے ہمیں بیٹھ کے چائے کافیاں پلانی ہیں، بسکٹ منگوانے ہیں، آؤ جی۔ اب آہستہ آہستہ جب ہمارے علم میں آیا کہ یہ تو یہ کام کر رہے ہیں، گاڑیاں ہماری چیک کر رہے ہیں، گاڑی آنی ہے لاری اڈے میں، اس کی تلاشیاں لے رہے ہیں، تنگ کر کے کہ یہ بھاگ جائیں۔ ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے، ڈی سی صاحب سے ہم نے کہا کہ پلیز ہیلپ اس، کہ آپ کا یہ ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں اس سے، اے سی صاحب سے ہم چلے آئے واپس۔ ہمارا ایک بندہ پکڑ کے وہ 4 دن بیچارہ تھانے میں رہا، 4 دن بند رہا، تو بندہ انہوں نے نہیں چھڑوایا۔ اب وہی اے سی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب شور بنا، جب سٹرائک ہوگی تو وہ اے سی صاحب سے ہماری صلح ہوگی، تو اے سی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بندہ بند کی نہیں، میں تو دو گھنٹے کے لیے بٹھا کے گیا تھا کہ یہ اس بندے نے جو یہاں پہ اس آفس میں، یہ اس بندے نے آگے سے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب نیچے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ذہنیت ایسی ہے کہ وہ اوپر کو پروگرام دے رہا ہے کہ اس طرح یہاں سے یہ اتنی انکم ہے، یہ اتنی انکم ہے، یہاں سے یہ قابو کر لیں تو اتنے مہینے کے آئیں گے۔
تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوا ہے, اچھا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کی یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو اب مجھے برادری سے کہ ساری برادری ہی نے اللہ کے شکر ادا کیے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے. ادروائز جو خود ہی ہمارے ڈی سی صاحب ہیں, اب ڈی سی صاحب کے جب ہماری چیئرمین ہے, ہماری بات ڈی سی نے سننی ہے, ڈی سی جب میرٹ کریں گی تو ہر چیز ٹھیک رہے گا. تو میری گزارش یہی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ ہم خود 2 ممبر ہیں آپ کے ٹرانسپورٹ کے, میں اور فاروق بندیال, ہم دونوں انتظامیہ کے ممبر ہیں. ڈپٹی کمشنر ممبر ہے اور سیکرٹری آر ٹی اے ممبر ہے اور ڈپٹی کمشنر ہماری چیئرمین ہے. تو ہمیں دونوں کو جو بھی آئندہ فیصلہ ہوگا, جو بھی دکانداران کا ہوگا, ٹرانسپورٹ کا ہوگا, اس میں ہمیں برائے مہربانی شامل کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اڈا گورنمنٹ کا ہے, اڈا کو ہمارا تو نہیں ہے, ہم مانے ہیں کہ گورنمنٹ کا اڈا ہے, لیکن یہ تاجر طبقہ ہے, اس کو جتنا تنگ کرو گے. دیکھو یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہم کماتے ہیں, انویسٹمنٹ ہماری ہے, ہم کروڑوں روپے آپ کو دیتے ہیں, کروڑوں روپے ہم دیتے ہیں. ریونیو سب سے زیادہ جو سرگودا میں جا رہا ہے وہ ہمارے لاری اڈے کا ہے. تو جتنی کمائی کر کے دینے والا ہو, ہم سارے فائلر ہیں اللہ کے فضل سے, ہم سارے شریف آدمی ہیں. تو جو آپ کو اتنی کمائی کر کے دے رہا ہے آپ اسی کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو میری اب گزارش یہ ہے کہ اب ہماری صلح ہو گئی ہے اور اچھے خوش اسلوبی سے یہ سارے معاملات طے پہ گئے ہیں. آئندہ بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ مل بیٹھ کے کریں گے جو کچھ ہوگا. اب یہ وہی لاری اڈا ہے کہ جس میں اتنے ماحول خراب تھے, اب ہم نے برادری میں بیٹھ کے دعائے خیریں کہہ کے اس کے معاملات سدھارے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم سارے شریف آدمی ہیں. آئندہ کے لیے جو بھی معاملہ ہوگا میں ڈپٹی کمشنر سے گزارش کروں گا کہ ڈی سی صاحب ہم اس دن بھی آپ کے پاس گئے تھے, آپ 2 منٹ میں یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ ہمیں بلا لیا کریں, اپنے وہ جو اڈے کا انسپیکٹر ہے اس کو بلا لیں, ایڈمنسٹریٹر ہے اے سی صاحب ہمارے, ان کو بٹھا کے باتیں سن کے جو انصاف ہو آپ اس پہ فیصلہ کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ایک اور بات, جو ہماری دکاندار برادری ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. یہ وہ غریب آدمی ہے کہ جس کی دکان بند ہوگی اس کے بچے رات بھوکے مر جائیں گے. آپ کو کیا پتہ ہے کہ ایک دکاندار, ایک رکشے والا, ایک ویگن والا کس طرح گزارا کر رہا ہے. اگر یہ ویگن اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک اس آفیسر کی ہو یا ایک رکشہ وہ چلاتا ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ رکشے والا رات کو دال روٹی پوری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آپ جب میرٹ کریں گے, جب انصاف کریں گے, پوری قوم انشاءاللہ صحیح اٹھ کھڑی ہوگی اور پوری قوم ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آئندہ کے لیے جو بھی فیصلہ ہو, جس طرح ہماری باتیں طے پائی ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. آئندہ کے لیے ہم ایک ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں ہماری ٹرانسپورٹ برادری کی اور ادھر انجمن تاجران کی, کہ وہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ ملک رام نواز کچھیلا صاحب تھے جو جنرل بس اسٹینڈ کے اہم ایشو کو اجاگر کر رہے تھے اور سجیشن دے رہے تھے انتظامیہ کو کہ آئندہ اس طرح کے مصائب نہ ہوں اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ جنرل بس اسٹینڈ سرگودا کے جنرل سیکرٹری ملک ابوبکر اوان صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جنہوں نے کافی پین لے کر اس مسئلے کو اجاگر کیا اور سٹرائک میں اہم کردار ادا کیا. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایشو کیوں اٹھایا. جی ملک صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کچھیلا صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ کی ڈیولپمنٹ میں ٹرانسپورٹرز جو ہمارے ہیں اور دکاندار جو ہیں انہوں نے شروع سے ہی پہلے دن سے ایک اہم کردار ان کا رہا ہے. ملک رام نواز کچھیلا صاحب, ملک فاروق بندیال صاحب, ہمارے راجہ یعقوب صاحب نے ہمیشہ اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگائے. تو اس میں جو ڈیولپمنٹ میں جو یہاں بیسز بنے ہیں وہ شروع سے ٹرانسپورٹر نے اپنی جیب سے بنائے ہیں. جو دکانیں ہیں وہ دکانداروں نے, جب جنرل بس اسٹینڈ ایک جنگل یہاں تھا تو اس وقت انہوں نے لیز پہ لیں اور ان دکانوں کو خود تعمیر کیا.
تو اس میں ایشو یہ ہے کہ دکانداروں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ناجائز 700% اضافہ کیا ہے دکانوں کے کرایوں میں. تو وہ ہمارا ایشو ہے کہ وہ بہت زیادہ کیونکہ 95% لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں وہاں, تو مناسب اضافہ کر دیا جائے. ایک ہائی کورٹ نے سن 2000 کے قریب ایک فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا, اس پہ عمل درآمد کر لیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ٹرانسپورٹرز اور دکاندار تعاون کرنے والے لوگ ہیں. جنرل بس اسٹینڈ کی ڈیولپمنٹ میں لاکھوں روپے جیب سے لگائیں ہمارے جو حضرات ٹرانسپورٹر ہیں, اور کچھ ٹرانسپورٹر یہاں اب رہ گئے, باقی ساروں نے ڈی کلاس اڈے بنا لیے. اسی طرح اب دکانوں کو ان کی یہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو دوبارہ ری ایکشن کیا جائے. ٹھیک, کرایے اتنے بڑھا دیے جائیں کہ یہ لوگ کرایہ دے ہی نہ سکیں. اب 95% غریب لوگ ہیں, وہ سن 76 سے یہ دکانیں انہوں نے لی ہیں اور انہوں نے ایک کاروبار سیٹ کیا. اس کو میں ایک جائز اضافہ جو 10% ہے وہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم دے رہے ہیں کرائے. اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو ہمارے کچھ لوگ جو ہیں چھوٹے ہمارے افسر جو جنرل بس اسٹینڈ کے ہیں دفتر کے, وہ غلط بریف کرتے ہیں. تو صرف یہ ہے کہ ہمیں بلا لیا کریں. ہماری ریاست ماں کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ ماں کے کردار جیسا مطلب اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے جس طرح ایک ماں ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں. جائز جو ہیں ہمارے مطالبات یا ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ہماری اپیل ہے ڈپٹی کمشنر سے بحیثیت ایک وائس پریزیڈنٹ, میں پی ٹی آئی اور ٹریڈر ونگ کا میں یہاں وائس پریزیڈنٹ ہوں, کہ میری گزارش ہے کہ یہاں جو ہم روزگار ہمارے خان صاحب کے ایک ویژن کے مطابق وہ گھر بھی دے رہے ہیں لوگوں کو, روزگار بھی ان کی کوششیں دیں. تو جو آلریڈی لوگ کما رہے ہیں ان کو بے روزگار نہ کریں صرف اس قسم کے افسران کی وجہ سے جو جن کی ایک پالیسی ہے کہ غریب کو ماریں, مطلب غریب مکاؤ پالیسی ہے. تو وہ ہماری اپیل ہے کہ وہ مہربانی کر کے اس کو دیکھیں. ہمارے جو جائز مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. جنرل بس اسٹینڈ کی ڈیولپمنٹ میں جو ہمارا کردار ہے وہ آپ پوچھ لیں ٹرانسپورٹرز کا. ہم ساروں نے مل کے اس بس اسٹینڈ کو بنایا جو کہ حکومت کی ایک پراپرٹی ہے, اس کو آباد ہم لوگوں نے کیا. اس کا کرایہ ہم دے رہے ہیں. جو ٹرانسپورٹر ایک کرتا ہے دراز سے وہاں بیٹھے ہیں ان کو اب ان کی پالیسی تنگ کر کے وہ بھی ادھر سے باہر جائیں اور ڈی کلاس اڈے بنا لیں, تو گورنمنٹ کو ریونیو کہاں سے جائے گا؟ جو لاکھوں کروڑوں روپے جو جنرل بس اسٹینڈ سے جا رہا ہے وہ اب پھر کون دے گا؟ یہ گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ ہم نے وہاں اپنا ایک سجیشن دی تھی ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ یہاں جو دکانوں کے کرائے ہیں وہ ایک ایسا سسٹم کر دیں جو بینک میں جمع ہو, جس میں جو مین بیچ والا بندہ ہے جو وہ کوئی غلط رسید کسی کو نہ دے. ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہو جائے, بینک میں کرایا جائے. اس میں یہ ہوگا کہ ہماری جو کرپشن ہوتی ہے درمیان میں جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ہماری گزارشات ہیں. اس پہ جب ہمیں بلائیں ہم انشاءاللہ آگے مل کے ٹرانسپورٹر دکاندار جو ہماری ایسوسی ایشن ہے وہ ہمیشہ اکٹھے ہیں, آئندہ بھی اکٹھے رہیں گے ہر ایشو پہ. اور وہ کچھیلا صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ اب کسی کے ساتھ انشاءاللہ ظلم نہیں ہو, ہم ہونے دیں گے. اور جو ہمارے جائز مسائل ہیں وہ ہماری اپیل ہے کہ بیٹھ کے ہمیں سنا جائے. جی ناظرین, یہ تھے ملک ابوبکر اوان صاحب, جنرل سیکرٹری انجمن تاجران جنرل بس اسٹینڈ سرگودا. اس وقت جو ملک رام نواز کچھیلا صاحب اور ملک ابوبکر اوان صاحب نے ضلعی انتظامیہ کو جو تجاویز دی ہیں, امید ہے کہ ضلعی انتظامیہ اس پر غور کرے گی اور آئندہ کے لیے یہ کبھی مشہب اس طرح کا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ سٹرائک پر مجبور ہوں گے. بہت بہت شکریہ.